نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبارك بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستو اور پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے کو قرآن سے بڑی نسبت دی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کریم کو اللہ نے نازل فرمایا. بلکہ جتنی پچھلی کتابیں ہیں، زبور ہے، تورات ہے، بائبل ہے، صحائف ہے، سب کے سب رمضان میں اللہ نے نازل کی. اور رمضان ہی ایک ایسا مہینہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قرآن جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کو سناتے تھے. ویسے قرآن کریم اس امت کو دیا گیا، یہ بندوں کا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے ہے. چونکہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو گویا اللہ اس سے بات کرتا ہے، اور جو آدمی جس سے زیادہ بات اور دوستی کرتا ہے اس کا تعلق زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور ایک آدمی مرد ہو یا عورت روزانہ اپنا قرآن کھول کر اللہ سے اللہ کی باتوں کو سنیں، اللہ کے قرآن کو پڑھیں، تو گویا اس بندے کا اور اس بندی کا اللہ کے ساتھ تعلق زیادہ ہو جائے گا. ایک قرآن ایک ایسی دولت ہے کہ جس میں ہمیں اللہ تو نظر نہیں آتا لیکن اس کے پیچھے ضرور اللہ ہے. تبارک بالقرآن، تبارک بالقرآن. قرآن کریم سے برکت حاصل کرو. القرآن کلام اللہ، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ سے نکلا ہوا کلام، یہ اللہ کی بات ہے. تو جو آدمی جتنا زیادہ اللہ سے بات کرے گا اتنا ہی زیادہ اللہ سے قریب ہوگا. ہمیں تصور کرنا پڑے گا. جب ہم قرآن کو پڑھیں تو ہم تصور کریں کہ اس کے پیچھے میرا اللہ موجود ہے، اس قرآن کے پیچھے میرا اللہ موجود ہے. اسی لیے حدیث میں ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ دیکھنے کے تصور کو باندھنے کا حکم دیا ہے کہ تم ایسا تصور کرو. اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ سکتا. اللہ کو کوئی نہیں، نبی نہیں دیکھ سکے. نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مجھے اللہ تمہیں دیکھنا ہے.
فرمایا لن ترانی، دنیا میں کبھی بھی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ ہمیں تو تصور باندھنا ہے دماغ کے اندر میں، جب میں قرآن کریم کی تلاوت کروں تو گویا میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ نماز کے ذریعے اللہ مشق کراتا ہے کہ تم نماز کے اندر میں بھی یہی تصور کرو کہ اللہ میرے سامنے ہے، اللہ میرے سامنے ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں، میں اللہ سے بات کروں، تو میں نماز میں وضو کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کریم کو کھول کر پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو دیکھیے اگر آدمی دنیا کے اندر کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو اس کی بات بھی سوچ کر انسان خوش ہو جاتا ہے۔ تصور اور سوچ کے اندر میں خیالات کا جمانا یہ محبت کا ایک اثر ہوتا ہے کہ بھائی میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس کو رؤیت باری کہتے ہیں۔ قیامت کے دن انسان جب جنت میں جائے گا وہاں اس کو سب سے بڑی نعمت یہی تو ملے گی، اللہ کا دیدار۔ جنت تو ملنے والی ہے لیکن سب سے بڑی نعمت جو اگر انسان کو ملے گی تو وہ اللہ کا دیدار ملے گا، سب سے بڑی نعمت۔ اس لیے اللہ پوچھیں گے جنتیوں سے کوئی چیز باقی ہے، تو وہ کہیں گے سب کچھ مل گیا، حور بھی ہے، اپنے شوہر بھی ہے، اور دنیا اور کیا دنیا میں کبھی دیکھا نہیں اتنی نعمتیں ہم نے دیکھی، یا ہر قسم کی نعمتیں ہیں۔ لیکن فرمایا ایک چیز باقی ہے۔ تو کہیں گے کیا باقی ہے؟ تو علماء سے پوچھیں گے کیا باقی ہے؟ کہا اللہ کا دیدار باقی ہے، وہ تو ہوا نہیں ابھی، اللہ کو دیکھنا ہے۔ تو اللہ کا دیدار اس آدمی کو سب سے زیادہ ملے گا جو دنیا میں اللہ کے دیکھنے کی تمنا کرتا تھا، اللہ کے قرآن کو پڑھ کر نمازوں میں تصور کرتا تھا۔ اس لیے کہ اللہ تو قرآن میں فرماتے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہیں وعدہ کیا وہ تو جنت میں ملنے والا ہے، لیکن جو تمہارا جی چاہے گا وہ بھی تم کو اس مہمان کھانے میں مل جائے گا، تمہارا جی چاہے وہ بھی ملے گا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میزبان کسی مہمان کو بلائیں اور چہرہ نہ دکھائیں؟ اللہ اتنا بڑا میزبان ہے، خود کہہ رہا ہے نزلا من غفور رحیم، یہ دسترخوان ہوگا غفور الرحیم کی طرف سے، تمہارا جو دل چاہے گا اللہ وہ عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، بندہ جب اللہ کا دیدار کرے گا تو لوگ 900,000 ایئرز تک اللہ کا دیدار کریں گے، 9 لاکھ سال تک اللہ کا دیدار۔ پھر اس کے بعد اللہ کہیں گے جاؤ جنت میں واپس چلے جاؤ۔ کتنے سال میں؟ 9 لاکھ، حضرت نے لکھا ہے 9 لاکھ تک، سالوں تک 900,000 years the person is going to see Allah, male or female، اللہ کو دیکھیں گے۔ اللہ کہیں گے جاؤ واپس جنت میں اپنے ٹھکانے پر جاؤ، جو تم کو جنت دی اس میں چلے جاؤ۔ تو جیسے قاری طیب صاحب لکھتے ہیں جیسے بچے کو دودھ چھڑایا جاتا ہے، ماں کے چھاتی سے دودھ چھڑایا جاتا ہے، ابھی 2 سال قریب ہونے آئے ہیں، تو وہ تڑپتا ہے کہ پینا ہے۔ ایسے ہی جنتی جب اللہ اس کو کہیں گے جنت میں جاؤ تو بچے کی طرح ضد کرے گا، ابھی اور دیکھنا ہے، ابھی اور دیکھنا ہے، ابھی اور دیکھنا ہے۔ اللہ فرمائیں گے اتنا تو دیکھا ہے، وہ کہیں گے اللہ یہ تو بہت تھوڑی دیر دیکھا ہم نے، تھوڑی دیر کے لیے 9 لاکھ سال تک دیکھنے کے بعد بھی کہے گا ابھی تھوڑا دیکھا۔
پھر اللہ پاک فرمائیں گے دیکھیے تم نے اتنے لاکھ سال تک دیکھا ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی ذات کو دیکھنے کا جب موقع مل جائے گا، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تم لوگوں کو آج سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے۔ تو اس آیت میں اشارہ کر دیا، گھر آؤ گے تو ملاقات ضرور ہو جائے گی، میرے گھر میں آؤ گے جنت میں تو تمہیں کیا ہے، ملاقات ہو جائے گی۔ تو نماز کے اندر میں، قرآن کے پڑھنے کے اندر میں آدمی یہ تصور کریں کہ میرا اللہ یہاں موجود ہے، میرا اللہ اس کے پیچھے ہے، اس لیے کہ نماز میں اللہ سامنے ہوتا ہے، اور قرآن پڑھے تو اللہ اس کلام کے پیچھے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ تو آگے اسی حدیث میں فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے چلو کہ تم اللہ کو دیکھ سکتے، تو کم سے کم یہ تصور تو کر لو کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَهُوَ يَرَاكَ، وہ تمہیں تو دیکھ رہا ہے۔ دو میں سے ایک صورت حاصل کر لو، یا تو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو ایسی عبادت کرو، یا وہ تو دیکھ ہی رہا ہے، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنے کلام الہی کے ذریعے اپنے کمالات کو انسان کے اندر منتقل کرنے کا ایک ذریعہ بنایا کہ آؤ میرے قرآن کریم کو پڑھو۔ اس لیے کہ بندہ تو تاریک ہی ہے، اللہ رب العزت تو نور ہے، تو قرآن کو اللہ رب العزت نے نور المبین کہا ہے، نور مبین کہا۔ تو اگر تاریک انسان قرآن کریم کو پڑھے گا تو اللہ کا نور اس کے سینے میں، اس کے دماغ میں، اس کے منہ میں، اس کے کان میں منتقل ہو جائے گا۔ یہ ہے، اگر یہ اللہ کا کلام ہوا میں چلا جاتا تو سارے ہوا کو قبض کر لیتا، کنٹرول کر لیتا۔ اللہ رب العزت کا کلام ہے، تبارک بالقرآن۔ اگر یہ پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، پہاڑ پر نازل کرتے ہیں، لرأیتہ، تو اس کو دیکھتا، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اتنا بڑا کلام، یہ تو اللہ ہی کا کلام ہے۔ اور ظاہری بات ہے، لتخرج الناس، کیوں بھیجا اللہ نے قرآن؟ لتخرج الناس، اے انسان تجھے نکالے من الظلمات الی النور، ڈارکنس سے لائٹ کی طرف، اندھیرے سے نور کی طرف تمہیں جانا ہو تو قرآن کریم کو پڑھو اور اس کو سمجھو۔ بہت بڑا، یہی تو کلام ہے جس نے تو زندگیاں بدل دی صحابہ کرام کی، یہی تو کلام ہے، زندگیاں بدل دی۔ کیسی زندگی، کیسی زندگی بدل دی آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ جو مکہ کے اتنے کیا کہتے ہیں، اتنے اسٹرکٹ لوگ تھے کہ ماننے کوئی اس پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، ایسے لوگ تھے مکہ، لیکن قرآن نے ان کے دل کو ایک دم نرم کر دیا۔ اب خود نہیں دوسرے کی فکر، اس کی فکر، اس کی فکر، اس کی فکر، یہ کیسے آگے بڑھے، یہ کیسے آگے بڑھے، اس کو میں کیسے مدد کروں، اتنا زیادہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک مرتبہ 50,000 درہم آئے۔ دیکھو قرآن مجید انسانوں کی زندگی کو کیسے بدلتا ہے۔ خود سیدنا عثمان غنی فرماتے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو بلند کرتا ہے۔ یہ انقلابی کتاب ہے، لوگوں میں زندگی بدلنے والی کتاب ہے۔ کاش کہ ہم اس قرآن کو کھول کر پڑھتے، اس کو سمجھتے، اس کی تفسیر میں بیٹھتے کہ اللہ کیا کیا کہتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس دیکھو کیسی بدلی، 50,000 درہم کسی نے ہدیہ دیا، اگر ہمیں کو دے تو خوش ہو جاتے اور جا کے کونے میں رکھ دیتے، کہیں چھپا دیتے۔ 50,000 کون ہے، کسی نے ہدیہ دیا ہے،
چھپا کے رکھ دیتے. لیکن یہ تو ام المومنین تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. میری مائیں اور بہنیں، سننا اور بولنا بہت آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے. مدینہ منورہ میں اعلان کروا دیا، اے بیواؤں یتیموں آؤ میرے گھر پر، اور اس 50,000 درہم کو سامنے رکھا اور دیتی گئی. سارے 50,000 درہم جو ہے صبح سے شام تک میں تقسیم کر دی. اس زمانے میں 50,000 درہم، آج سے 1500 سال پہلے 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. درہم تو خادمہ نے آ کر کہا ابھی افطاری کی بالکل تیاری، آپ روزے سے ہیں اور افطاری کے لیے تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. فرمانے لگی تم مجھے پہلے سے بتا دیتی، روزہ بھی یاد نہیں، افطاری بھی یاد نہیں. میں ہی اکیلا افطاری کھاؤں گی، کوئی میری افطاری نہ کھائے. اللہ اکبر. خود روزے سے ہیں اور اپنی افطاری کی بھی فکر نہ کی. یہ کوئی میں کہہ رہا ہوں، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، کرنا بہت مشکل ہے. یہ قرآن نے ان کی زندگی بدل دی تھی. قرآن نے ان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا. اتنی بڑی رقم صبح سے شام تک میں خرچ کر ڈالی. کیوں؟ اس لیے کہ دل سے مال کی محبت نکل چکی تھی، اللہ کی محبت آ چکی تھی. وہ سمجھتی تھی جو میں خرچ کر رہی ہوں یہ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو کچھ میں آگے بھیج رہی ہوں یقیناً اللہ کے یہاں بینک آف ایئر آفٹر میں مجھے ملنے والا ہے. یہ ان کا دماغ، یہ ان کا ذہن بنا ہوا تھا، یہ ان کا ذہن بنا ہوا تھا. جو میں خرچ کروں گی وہ مجھے اللہ کے یہاں ملنے والا ہے. یہ گویا انہوں نے آخرت کو اپنی دنیا پر پریفرنس دیا، آخرت کو اپنی دنیا پر انہوں نے ترجیح دی. حضرت جابر، یہ عورتوں ہی کا دل ہوتا ہے. دیکھیے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہے. اللہ نے ان کو مال و دولت خوب دیا تھا، خوب مال و دولت دیا. ایک دن کہنے لگی اپنی بیوی سے آج میری طبیعت ٹھیک نہیں، سر میں درد بہت ہے، طبیعت بہت ہیوی ہے، بوجھل ہے. پھر خود ہی کہنے لگے آج میرے پاس 6 لاکھ درہم موجود ہے. کتنے؟ 6 لاکھ درہم موجود ہے. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. تو بیوی نے کہا میں آپ کو اس کی پیراسیٹامول بتلا دوں، کوئی دوا بتلا دوں کہ آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے. ابھی کون کہہ رہی؟ بیوی کہہ رہی ہے. آج کل کی بیوی ہوتی لا آدھا مجھے دے دو، آدھا مجھے دو، آدھا تم رکھو، کچھ تو مجھے دو. لیکن کیا کیسی دوا بتلا رہی ہے، کیسی اینٹی بایوٹک بتلا رہی ہے. اللہ اکبر. میں پوچھا کیا دوا، کیا بات؟ کہنے لگی آپ جائیں اور ان 6 لاکھ کا بیواؤں اور یتیموں پر صدقہ کر دو. کیا کہہ رہی ہے؟ ان 6 لاکھ کو یتیم اور بیواؤں پر صدقہ کرو. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیوی کے کہنے پر 6 لاکھ درہم کا صدقہ کرتے ہیں صبح سے شام تک میں، اور فرماتے ہیں اب میرا بدن ہلکا ہو گیا، میرا سر ٹھیک ہو گیا، جتنا اب میں محسوس کر رہا ہوں. یعنی خوش ہے اللہ کے راستے میں. حدیث پاک میں ایک واقعہ لکھا ہے، انصار میں ایک نوجوان تھا. دیکھیے عورتوں کی باتیں سنا رہا ہوں. انصار میں ایک نوجوان تھا جس کا کھجور کا ایک باغ تھا، بڑا باغ تھا، اور اپوزٹ سائڈ میں ایک بوڑھے میاں صاحبی بھی تھے، بوڑھے صاحبی تھے جن کا باغ اس نوجوان کے باغ کے ساتھ تھا. اس نوجوان نے ارادہ کیا کہ میں اپنے باغ کی کارنر کر لوں، باؤنڈری بنا دوں، دیوار بنا دوں اپنے باغ کی. آج بھی ایسا ہی ہے، مدینہ منورہ میں اپنے باغ کی دیوار بنا لیتے ہیں. تو میں اپنے باغ کی دیوار بنا لوں تاکہ میرا گارڈن، میرا آرچر ہے جو الگ ہو جائے،
اور لیکن اب دیوار بناتے بناتے جب پہنچا تو دیکھا ایک جگہ پر بیچ میں اس بوڑھے میاں کا ایک پام ٹری کھجور کا درخت ہے جس کے ساتھ دیوار جانی ہے. اب راستے میں اس کی کھجوری، چونکہ دونوں باغ تھے لیکن ایک کھجور راستے میں ہے. اب دیوار بنائے کیسے؟ ادھر سے بنائے تو زمین اس کو مل جاتی ہے، ادھر سے بنائے تو اس کے پاس آ جاتی ہے. تو اب یہ نوجوان صحابی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ بہت بڑا پرابلم ہے. وہ بڑے میاں کو میں نے کہا ہے کہ آپ مجھے بیچ دو یہ کھجور کا درخت، یہ بیچ دو مجھے یا مجھے دے دو. انہوں نے کہا نہ بیچتا ہوں نہ دیتا ہوں. تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ اللہ کے نبی بیچ میں دیوار بنا رہا ہوں، ایک کھجور کا درخت ہے، نہ یہ بیچ رہا ہے نہ مجھے دے رہا ہے، آپ ان کو بلا کر سمجھائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے صحابی کو بلایا، جاؤ ان کو بلا کر لاؤ. ان صحابی کو بلایا تو انہوں نے کہا آتی النخلا قال لا، تم اپنے یہ کھجور کا درخت ان کو دے دو. نہیں. بوڑھے صحابی نے کہا کہ آپ کا مشورہ ہے یا آپ کا حکم ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا حکم تو نہیں ہے، حکم ہوتا تو کوئی منع نہیں کرتا، فوراً دے دیتا. مشورہ ہے اور مشورے میں اختیار ہے انسان کو، میں دوں نہ دوں. تو انہوں نے منع کر دیا کہ میں تو یہ نہیں دوں گا. فقرر علیہ ثلاثا وهو يعبى عندها قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم النخل ولك بها نخلة في الجنة قال لا. فرمایا برے صحابی دے دو، میں تم کو جنت میں ایک کھجور کا درخت دلوانے پر گارنٹی دیتا ہوں جنت میں. اللہ میرے کو جنت تو ملے گی نا؟ ہاں جنت تو ملے گی تمہیں، لیکن یہ کھجور کا درخت بھی ملے گا. اللہ کے بندے جب آپ کو بالکل کیا کہہ رہے ہیں، گارنٹی دے رہے ہیں کہ کھجور کہاں ملے گا، تم جنت میں جاؤ گے تو ملے گا، اس کی تو گارنٹی ہے. تو کہا لا جنت مجھے مل جائے گی، ایک کھجور ادھر ادھر، ایک کھجور کا درخت ادھر ادھر، نو پرابلم. نہیں دیا. اب صحابہ یرقبون الموقف ویکبرون العرض ویعظمون. اب صحابہ حیران ہو رہے تھے کہ عجیب آدمی اتنی بڑی قیمت جنت مل رہی ہے اور منع کر رہا ہے، اللہ کا بندہ کیسا ہے. اس بات کی وجہ سے صحابہ کے چہرے پر ذرا ایک دہشت ہو گئی، حیران ہو گئے کہ اتنے بڑی آفر مل رہی ہے اور یہ پن ڈراپ سائلنٹ ہو گیا صحابہ میں. کیا عجیب آدمی ہے یہ، بڑے لوگ ہوتے ہیں. منع کر دیا. تو اس مجمع میں ایک صحابی بیٹھے ہوتے جس کا نام ہے ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے اس خاموشی کو توڑ دیا، سارے خاموش بیٹھے، خاموش بول اٹھے، عرض یا رسول اللہ اگر میں یہ کھجور خرید کر، میں خود خریدوں اس درخت کو خرید کر اس نوجوان کو جس کو دینا ہے، جس کی دیوار بنانی ہے، اگر میں خود خریدوں اس بوڑھے آدمی سے اور اس نوجوان کو دے دوں تو میرے لیے بھی یہی آفر ہے، جنت میں کھجور کا درخت ملے، یہی آفر ہے میرے لیے بھی. فرمایا ہاں تمہارے لیے بھی یہی آفر ہے، جو بھی کرے گا اس کو جنت میں کھجور دلانے کا وعدہ ہے. ابو الدحداح چلو میرا تو کام بن گیا. ابو الدحداح اس بوڑھے میاں کے پاس چلے گئے. جب مجلس ختم ہو گئی اس کے گھر پر پہنچ گئے. ابو الدحداح تو بزنس مین تھے، بزنس کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ بزنس کی ڈیل کیسے کرنی ہے، کیسے ڈیل کروں. بڑے میاں کے پاس جا کر کے بیٹھ گئے، پوچھا کیا حال ہے، تمہاری کھجوریں کیسی جا رہی ہیں، کچھ پک رہی ہے کہ نہیں پک رہی ہے. اس طرح بات کرنا شروع کیا. اس نے کہا بھائی وہ تو بہت کھجور آتی ہے اس کے اوپر سے، بڑے کھجور آتی، اس لیے میں ان کھجوروں سے الگ نہیں ہوتا، وہیں رہتا ہوں اپنی کھجوروں کے باغ میں. لوگ چلے جاتے ہیں گرمی کے موسم میں، وہاں ایک ٹینٹ بنا لیتے، آج بھی ہے، وہ جو بیوی بچوں کے ساتھ دن وہیں گزارتے ہیں. تو ابو الدحداح نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں وہاں مسجد قباء کے پاس ایک باغ ہے جس میں 600 کھجور کے درخت ہے. کتنے ہیں؟ 600. وہاں میں نے سنا ہے کہ بہت زبردست وہ گارڈن ہے، بہت بڑا، بگیسٹ آرچرڈ از دیئر. میں نے دیکھا ہے کہ بہت بڑا ہے. فرمایا اس کا آنر میں ابو الدحداح ہوں، میں ابو الدحداح اس کا آنر ہوں، وہ میرا باغ ہے. کتنے درخت ہے اس میں؟ 600 درخت ہے. ابھی سودا کرنے جا رہے ایک درخت کے ساتھ جنت کی بدلے. دیکھو کیسا دل اللہ ہے. کوئی ہے آج اس سے انسان؟
فرمایا میں 600 درخت وہ میں تمہیں دیتا ہوں، یہ ایک درخت مجھے دے دو۔ یہ بدھا کہنے لگا ہاں سچ بول رہے ہو، ایک کے بدلے 600 تو بہت زیادہ، اور وہ بھی مشہور باغ ہے مسجد قباء کے پاس، بہت مشہور باغ ہے، یہی 600 درخت باغ لے لو آپ۔ برے میاں کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ ابو دہدہ کہتا ہے قدب تحت نخلت ببستانی الذی فیہ 600 نخلت فقبلا، قبول کر لیا، ٹھیک سودا ہو گیا۔ فذهب ابو الدحداء مسرعا الى بستانی ینادی زوجتا، اب ان کی فیملی تو اس گارڈن میں بیٹھی ہوئی ہے ابو دحداء کی، 600 درخت تک وہاں ٹینٹ میں ہے، وہاں پہنچے، یا ام دحداء، باہر سے اندر پہ بھی نہیں جا رہے، دے دیا ہے نا باغ، تو دے دیا، ابھی ڈیل ہو چکی ہے۔ یا ام دحداء اخرجی وابنائک، تو بھی نکل بچوں کو باہر لے کر آ جا، قد بعت البستان، قالت لمن، میں نے یہ باغ بیچ دیا ہے۔ ہاں کس کو بیچا؟ نارملی آپ میرے پاس آتے ہو بات کرتے ہو، باہر سے پکار رہے ہو، اندر باغ میں نہیں آتے۔ فرمایا میں نے بیچ دیا، کس کو بیچا؟ قال للہ بنخلۃ فی الجنہ، جنت کے ایک باغ کے بدلے میں نے 600 اپنا پورا باغ 600 کھجور کا بیچ دیا ہے۔ قالت، بتاؤ ہماری بیویاں کیا کہتی ہیں؟ ہماری بیوی اور اتنا بڑا سودا، کچھ دماغ کام کرتا ہے کہ نہیں؟ گڑبڑ کرتا ہے، لاس کر دیا تو نے۔ فرمایا ربحا، وہ بیوی بھی بیوی تھی، ابو دہدہ کی بیوی کیا؟ ربحا بیعک وبارک اللہ لک فیما اشتریتہ، کیا جواب دیا حدیث کے اندر میں ہے، اللہ آپ کو مبارک کرے، اللہ آپ کو مبارک کرے، آپ نے زندگی میں پہلی بار اچھا سودا کیا ہے، زندگی میں پہلی بار اچھا ڈیل کیا ہے تم نے۔ یہ عورتیں تھی، بچوں کو کہا جیب میں کھجوروں نکالو، نیچے ڈال دو، باہر چلتے ہیں، جنت کی کھجور ملے گی ہمیں۔ یہ ان کا دل اللہ پاک نے قرآن کی وجہ سے ایسا بنایا، اندازہ نہیں کر سکتے ایسے لوگ۔ زندگیوں میں قرآن نے انقلاب پیدا کیا تھا، اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ، نبی کے صحابہ، نبی کے صحابیات اگر ایک مٹھی ہینڈفل، ایک مٹھی ویٹ و بارلی، جو اور گیہوں اللہ کے راستے میں دے، یہ ایک قیامت تک آنے والے لوگوں تمہارے احد پہاڑ کے سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مٹھی قربانی دی انہوں نے، قرآن سے اتنی محبت تھی، اور قرآن کو پڑھتے تھے، روتے تھے قرآن کو، اللہ نے قرآن ان کا ذکر کیا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، قرآن پڑھتے تھے، سنتے تھے، روتے تھے۔ ایک یہودی تھا، چلو ایک اور واقعہ قرآن کیسے زندگی بدلتا ہے۔ ہم نے قرآن سے تعلق توڑ دیا ہے، ہم نے قرآن سے محبت چھوڑ دی ہے، کم سے کم دیکھتا بھی رہے، چلو نہیں آتا پڑھتے، قرآن پڑھتے نہیں آتے، یہ تو غضب ہے، غضب ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ٹیکس والوں کا یا پھر پولیس والوں کا یا کہیں کا گورنمنٹ کا کوئی لیٹر آ جائے اور مجھے انگلش نہیں آتی ہے، تو میں کہیں لائر کے پاس، سولیسیٹر کے پاس یا کسی پڑھے لکھے کو کہوں گا آنا یار، بیٹے سے کہوں گا پڑھنا کیا لکھا ہوا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے، پیسے بند تو نہیں ہو جائیں گے، دیکھنا برابر یہ تو پڑھواتے ایک بار نہیں ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور دوسرے کے پاس جائیں گے، تو سمجھا کیا لکھا ہے۔ ایک دنیا کے خاطر میں اس خط کو 10 آدمی کو پڑھاؤں گا اور پڑھاؤں گی، لیکن یہ قرآن جو اللہ کا خط ہے، اللہ کا لیٹر ہے، اس بندے کے نام، کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے اس قرآن کو کھول کر پڑھنے کی، یا کسی کے پاس جا کر کے مجھے پڑھا کر سمجھا دے کیا ہے اس میں۔
نارمل بیان میں 1000 لوگ بیٹھیں گے لیکن قرآن سے کسی کو محبت نہیں. کہ قرآن ہم بھی تو سمجھے, ہم بھی تو قرآن سمجھے اللہ کیا کہہ رہا ہے, پچھلی قوم کو کیا کیا کہا ہے اللہ پاک نے. دیکھیے یہودی تھا جس کا نام تھا سلام بن جبیر, یہ مکہ کا رہنے والا تھا, مدینہ منورہ سے قریب, مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں رہتا تھا. وہ بزنس کے لیے شام گیا, اس نے سودا خریدا, واپس آتے آتے اس نے دیکھا کہ ایک غلام بک رہا تھا. ایک آدمی نہیں, مارکیٹ سنڈے مارکیٹ میں ہو تو بھائی یہ سب چیز ساتھ میں ایک اور چیز ایکسٹرا ہو جاتی ہے, تو اس طرح وہ ایک آدمی کو دکان لے کر بیٹھا ہوا تھا بیچنے کے لیے, تو ایک غلام بھی وہاں تھا بیچنے کے لیے کہ بھائی یہ غلام کو بھی بیچنا ہے. اس زمانے میں لوگ غلام کو بیچتے تھے, بیچ رہا. تو سلام بن جبیر یہودی نے سوچا چلو میں جاتے جاتے سودا تو لے جاتا ہوں, سامان تو, چونکہ وہ اس زمانے میں لے جاتے تھے لا کر بیچتے تھے, جاتے تھے لا کر بیچتے تھے, تو سامان تو میں نے خرید لیا, چلو ساتھ ساتھ میں کیا خرید لوں, میں ساتھ میں یہ غلام بھی خرید لو اور غلام کو لے جاؤ. اس لڑکے کا نام تھا, اس غلام کا سالم. کیا نام تھا اس کا؟ سالم. اور خریدنے والا سلام تھا, سلام بن جبیر تھا. اب کیا کیا, اس سالم تو بالکل آزاد تھا, لیکن قافلے والوں نے کسی طرح اس بچے کو پکڑ لیا تھا اور غلام بنا کر بیچ دیا تھا. اور یہ تھا بالکل مدینہ منورہ کا, مکہ مکرمہ کا بچہ تھا, لیکن کوئی پکڑ کر کہاں بیچ دیا اس کو؟ شام میں. اور شام میں پھر اس کو بیچا جا رہا ہے. تو سلام بن جبیر مدینہ اس کو خرید کر کہاں لے کر آئے؟ مدینہ لے کر آئے. بالکل دبلا پتلا لڑکا تھا, اس کی شکل بھی اتنی خوبصورت نہیں تھی, رنگ بھی ذرا کالا سا تھا, گویا اس کی پرسنالٹی, شخصیت ایسی تھی کہ کوئی اس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا. ایک دم پتلا, کیا کام کرے کہ لوگ غلام کو خریدتے تھے کام کرنے کے لیے, یہ کیا کام کرے گا. اور وہ بھی حبشی جیسا, ذرا سانولا کلر تھا, تو کمزور اتنا کہ وہ کام کرنے کے قابل نہیں تھا. تو اس کا مالک جو تھا صبح سے شام تک اس کو وہاں کھڑا رکھتا کہ کوئی نہ کوئی لے جائے, کوئی نہ, بیچارہ دھوپ میں کھڑا رہتا تھا. تو سلام بن جبیر نے مدینہ طیبہ اس کو خرید لیا اور لے کر آئے. تو اپنے سامان کو بیچنا چاہا, تو وہ سامان تو لوگ خرید کر لے گئے, مگر اس لڑکے کو لینے والا کوئی نہیں. اب وہاں سے لایا, اب یہاں بیچ رہا ہے مدینہ منورہ, کوئی خریدنے والا نہیں تھا. اب سلام اس کو کہتا ہے, یعنی سلام اس کو, یہودی اس کو کہتا ہے یہیں کھڑے رہو, آنے والے کوئی آئیں گے تمہیں دیکھیں گے اور تمہیں خرید لیں گے. صبح سے شام تک روزانہ اس کو کھڑے رکھتے تھے بیچنے کے لیے, جیسے سامان رکھتے ہیں دکان والے سامنے باہر کیسے سامان نکال دیتے ہیں, ایسے اس کو کھڑا رکھتے تھے بچے کو صبح سے شام تک کھڑے. اس حالت میں 3 دن گزر گئے, 3 دن گزر گئے. چونکہ اسے مالک کا حکم تھا کہ یہاں صبح سے شام تک کھڑے رہنا, اس لیے وہ دھوپ میں ہی کھڑا رہتا تھا, پسینہ بھی آتا تھا, بھوک بھی لگی جیسے آج ہمارے فلسطین اور غزہ کے بچوں کی حالت ہوتی ہے. دیکھو بھوکے کیا حالت ہوتی ہے. اس زمانے میں یہ ہو, پیاس کی وجہ سے اس کا برا حال ہوتا تھا اس بچے کا. مدینہ طیبہ کا کوئی بھی انسان اس کو خریدنے والا نہیں تھا, اس لیے کہ دبلا پتلا کام نہیں کر سکتا اور وہ بھی کالا سا. ہر کوئی کہتا تھا کہ اس کو خرید بھی لے تو کہاں رکھیں گے, کیا کام کرے گا یہ, رکھ کے کیا کریں گے, تو پالنا پڑے گا اس کو, ہمیں اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی. تو مدینہ طیبہ کی ایک نوجوان لڑکی وہ بازار گئی, اس کا نام, واقعہ سنیے بہت عجیب واقعہ ہے, قرآن پر سے سنا رہا. اس کا نام تھا شبیہ. شبیہ یعنی خوبصورت. اور عورتوں کے دل بھی ویسے نرم ہوتے ہیں, عورتوں کے دل بھی نرم. اس نے جب اس لڑکے کو دھوپ میں پسینہ نکل رہا ہے, پریشان ہے, بھوکا پیاسا ہے, کھڑا دیکھا تو اس پر ترس آ گیا, اس بچے پر. اس نے پوچھا کیا تجھے کوئی خریدنے والا کوئی نہیں ہے, تجھے کوئی خریدنے والا نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں, میں صبح سے شام تک 3 دن سے یہاں کھڑا ہوں. اس کی قسم پرسی پریشان حالی کو دیکھ کر, اس کو بے سہارا دیکھ کر شبیہ کے دل میں آیا چلو میں ہی اس کو خرید لوں. اس عورت نے, جوان لڑکی نے اس
नौजवान उस छोटे से बच्चे को खरीद लिया। चुनांचे उसने उस लड़के से पूछा, उसके मालिक से पूछा कितने में बेचोगे, सलाम से पूछा, यहूदी से पूछा कितने में, उसने कहा जितने में खरीदा है इतने में ले जाओ, कॉस्ट प्राइस। इसलिए कि बिकता ही नहीं है, जो माल नहीं बिकता उसको सस्ते में दे दिया जाता है, कॉस्ट प्राइस में ले जाओ, घाटा न पड़े, बस जो मैंने पैसे दिए उसने में ले जाओ, कोई उस पर प्रॉफिट नहीं बना रहा, मैं उसे जान छुड़ाना चाहता हूँ। क्या कहा, मैं उसे जान छुड़ाना। जब शबिया ने खरीदा तो सलाम बिन जुबैर खुश हो गया कि मेरी तो जान छूट गई, मेरे पैसे वसूल हो गए। अब शबिया उसे घर ले आई, नौजवान लड़की उस बच्चे को घर ले आई और उसे अपने घर में रखा, खिलाया पिलाया। अब एक काफिला शाम से वापस, शाम बिजनेस करने के लिए मक्का मुकर्रमा का गया था, तो वापस मक्का मुकर्रमा जा रहा था। उस काफिले में एक बिजनेसमैन था, उनका नाम था अबू हुज़ैफा। क्या नाम था, अबू हुज़ैफा, बाद में नबी सहाबी बने अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह। सो उन्होंने मदीना तैयबा में, चलो भाई मदीना तैयबा वाया करके चलो, तो मदीना तैयबा में पड़ाव डाला उन्होंने। तो उनको भी इस वाक़ये का पता चला कि एक नौजवान लड़की है और उसको मैं शादी करना चाहता हूं उससे। अबू हुज़ैफा ने कहा जो शक्ल में बड़ी अच्छी है, खूबसूरत है, अच्छे घराने की है, मैं उससे शादी कर लूं। तो रिश्ता भेजा, पैगाम भेजा, तो पैगाम भेजा। घर वालों ने देखा मक्का मुकर्रमा का रहने वाला है, बिजनेसमैन है, नाम अबू हुज़ैफा है, बेटी का रिश्ता मांग रहा है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, रिश्ता कर दिया। अब शबिया की शादी हुई किसके साथ, अबू हुज़ैफा के साथ। अबू हुज़ैफा चंदीद अपनी बीवी के साथ रहे। फिर उन्होंने कहा अब मैं तो मक्का मुकर्रमा जाता हूँ, चलती है तू? कहा मैं भी चलती हूँ। तो शौहर मियां बीवी अब उस लड़के को भी मक्का मुकर्रमा ले गए। ये देखो, शाम से खरीदा, मदीना मुनव्वरा आया, मदीना से अब अपनी मास्टरनी के साथ कहाँ जा रहा है, मक्का मुकर्रमा जा रहा है। ये अबू हुज़ैफा उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, अबू हुज़ैफा अभी तक मुसलमान नहीं थे। मक्का मुकर्रमा में उनकी दोस्ती वहां के बिजनेसमैन के साथ थी। उनकी अबू हुज़ैफा की सबसे ज्यादा दोस्ती हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ थी और ये उनसे बहुत मिलते थे। एक दिन क्या हुआ, उनके दिल में बड़ा महसूस हुआ, उस्मान क्या बात है, तू मेरे से बात नहीं कर रहा, मैं जब से मैं सफर से वापस आया मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। उस्मान ने कहा देखो, हम इस तरह के पहले दोस्त थे, अब मैं मुसलमान बन गया। हज़रत उस्मान तो कलमा पढ़ लिया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मैं मुसलमान बन गया हूं और तू अभी तक मुसलमान नहीं है, अब मेरी तेरी दोस्ती मुश्किल है। तो उस्मान गनी ने उसे अच्छे अंदाज में बात की। तो अबू हुज़ैफा कहते मैं भी कलमा पढ़ लेता हूं, तो ये भी मुसलमान हो गए। तो बीवी ने देखा कि मेरे शौहर मुसलमान हो गए, तो शबिया भी मुसलमान हो गई। अब हजरत अबू हुज़ैफा की बीवी भी समझदार थी, मुसलमान, दोनों मियां बीवी मुसलमान हो गए। अब बीवी का गुलाम था ये, तो जिस बीवी ने खरीदे था उसने सोचा, नबी अलैहिस्सलाम के फजाइल सुने उनके मुंह से कि एक गुलाम को खरीदे और उसको बेचे तो इंसान पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। तो उस गुलाम जो अपने पास बच्चा था उसको कहा मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। अपने शौहर से कहा मैं अपने गुलाम को क्या करती हूँ, आजाद कर देती हूँ। अब ये छोटा बच्चा रोने लगा, मैं कहां जाऊंगा, मैं कहां जाऊंगा, मेरा तो कोई भी नहीं, मैं तो शाम में था, शाम से मदीना मुनव्वरा, यहाँ से मक्का मुकर्रमा, यहाँ मुझे कौन पहचानेगा, अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे हो तो चलो मैं आजाद हो गया, लेकिन कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाके खाऊंगा, सोऊंगा, पीऊंगा, क्या करूंगा मैं, रोने लगा। तो उन्होंने कहा चलो यहीं पर रहो। अब उस नौजवान की हालत देखिए, आहिस्ता आहिस्ता, जिसको कोई खरीदने वाला नहीं था, कलमा उसने भी पढ़ लिया नौजवान ने। अब उसने जब ऐसे बड़ा होता गया, अब ये कुरान सीखने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। कुरान सीखा किससे, अल्लाह के नबी। कुरान मजीद में उस कुरान ने उस नौजवान की जिंदगी बदल दी। कैसी बदली, क्या पूछना। एक ऐसा वक्त आया कि सहाबा हिजरत करके मदीना मुनव्वरा गए,
مسجد قباء میں کوئی امام نہیں، کس کو امام بنائے؟ کون اچھا قرآن پڑھنے والا ہے؟ تو اس زمان نوجوان یہ صحابی سالم جو ایک زمانے میں غلام تھا، اس نے اللہ کے نبی سے قرآن سیکھا تھا، آواز بڑی اچھی تھی، مسجد قباء کا امام بنا، حضرت عمر جیسے ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ قرآن زندگی بدل دی۔ کہاں غلام تھا؟ قرآن سے تعلق جوڑیے، قرآن سے محبت بڑھائیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ان کا نام ہو گیا سالم مولا ابی حذیفہ۔ حدیث میں ان کا نام بہت آتا ہے۔ سالم مولا کے معنی آزاد کردہ، ابو حذیفہ کا غلام آزاد کردہ، کیا نام اس کا؟ سالم ہے۔ یہ مسجد قباء کے امام بنے جن کے پیچھے بڑے بڑے صحابہ نماز پڑھتے تھے۔ ایک زمانے میں یہ غلام تھا، قرآن نے فرش سے اٹھایا، عرش پر لے گیا۔ کہاں سے اٹھایا؟ کہاں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا قرآن سنا مسجد قباء میں، سالم اتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے، اللہ کے نبی کی زبان سے دعا نکلی، الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں جن کے قرآن زندگیوں کو یوں بدل دیتا ہے۔ ان سالما شدید الحب للہ، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ سالم کے دل میں اللہ کی بہت محبت ہے، ہر وقت قرآن پڑھتا ہے۔ کیا یہ خوش نصیب تھا اللہ کے حبیب جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے میری امت میں ایسا پیدا کیا ہے۔ اس لیے قرآن پڑھیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، بڑا اس کا کنیکشن ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن ہے۔ قرآن زندگی بدلنے والا ہے۔ قرآن ہمیں دنیا قیامت کے دن سفارش کرنے والا ہے۔ قرآن ہی ہے جو قیامت کے دن کہے گا آؤ میں تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ قرآن ہمیں لے جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اور قرآن کہے گا یا اللہ یہ دنیا میں پڑھتا تھا تو اے اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ اللہ قرآن کی بات کو سنے گا۔ اسی لیے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ قرآن ہے جس نے قوم کی زندگی بدل دی ہے۔ یاد رکھیے، میں کہا کرتا ہوں تیرے ہاتھ میں ہو قرآن، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے پریشان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو رہے دنیا میں پریشان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے ناکام، ہو نہیں سکتا تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے غلام۔ نہ نہ نہ، قرآن ہمیں کہتا ہے او میرے ماننے والوں مسلمان، میرے ماننے والے مسلمان، اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھ قرآن، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام، تیرا رب کرے گا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام، تیرا رب تجھے عزت دے گا، وقار دے گا، ظاہر و باطن کو نکھار کر سامنے لائے گا۔ اس لیے قرآن سے محبت کرو۔ رمضان میں غیر رمضان میں قرآن کریم کو پڑھو، کم سے کم ایک پارہ روزانہ پڑھو، ایک قرآن تو ختم کرو، ایک قرآن ختم کرے۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ رات میں ایک قرآن، دن میں ایک قرآن، دو قرآن پڑھتی تھی۔ مولانا زکریا صاحب کتنے قرآن پڑھتے تھے؟ کم سے کم ایک قرآن تو ختم کرو، ایک قرآن۔ ویسے تو 2 قرآن پورے سال میں ختم کرنا لازم ہے، ورنہ سوال ہوگا القیامت کے دن۔ ایک قرآن، 2 قرآن رمضان میں بہت آسان ہے، فرصت ہے، ہم تھوڑا کھول لیں، سحری کے وقت، افطاری کے وقت جلدی سے اپنی افطاری بنا لیں، جلدی سے اپنی سحری بنا لیں اور قرآن کھول کر یا کھا لیں اور قرآن کھول کر بیٹھ جائیں۔ فجر کی نماز پڑھنے سے لے کر اشراق تک قرآن پڑھیں، افطاری سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے قرآن پڑھیں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر دعا مانگنے کا ٹائم نہیں ملا تم قرآن پڑھتے رہے، قرآن نے اس کو مشغول کر دیا کہ دعا مانگنے کا ٹائم نہیں ملا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو مانگنے والے سے زیادہ قرآن پڑھنے والے کو اللہ عطا فرمائیں گے۔ یہ قرآن کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ سے بات کر رہا ہے، خود اللہ سے بات کر رہا ہے۔
اس لیے قرآن کو کھولیے، پڑھتے رہیے محبت اور پیار کے ساتھ، یہی قرآن ہمارا سفارش بنے گا۔ الصیام والقرآن، یہاں پہ اللہ کے نبی نے قرآن اور صیام کو ساتھ میں بیان کیا۔ یشفعان یوم القیامہ، قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا دیان یا سلطان، یا قدیم الاحسان، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہماری اس درس کی مجلس کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ درس ریاض الصالحین کی مجلس کو قبول فرما۔ اللہ دور دور سے لوگ آئے ہیں، ہمارا آنا قبول فرما۔ ایک ایک قدم کو اللہ ہمارے لیے ہدایت اور مغفرت کا ذریعہ بنا، ایک ایک قدم کو ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہم بڑے غافل رہے، 10 دن مکمل ہو رہے ہیں، اے اللہ 10 دن مکمل ہو رہے ہیں، رحمت کا عشرہ ختم ہو رہا ہے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ ہمیں کوئی قدر نہیں کی، ہم نے کوئی قدر نہیں کی، اللہ تو معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن کی قدر کی توفیق نصیب فرما، رمضان کے روزوں کی قدر کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما، اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ یا رحمان ہمیں قرآن میں دیکھنا نصیب فرما، قرآن کو پڑھنا نصیب فرما، قرآن کو اے اللہ محبت کی نگاہوں سے دیکھنا نصیب فرما۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ بیماریوں کو دور فرما، پریشان حالیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہے قرض سے سلوک دوسی عطا فرما، جو مقروض ہے قرض سے سلوک دوسی عطا فرما، جن کی اولاد بیمار انہیں شفا عطا فرما، جن کے ماں باپ بیمار انہیں شفا عطا فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم تیرے در کے بھکاری ہے، اے اللہ ہم تیرے در کے سوالی ہے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ایک چھوٹا بچہ جب یہ پاخانہ کر لیتا ہے تو ماں اس کو صاف کر لیتی ہے، نہلا کر کے اس کو اچھے کپڑے پہنا کر اپنی گود میں بٹھا لیتی ہے، چھوٹے بچے کو چھوڑتی نہیں ہے، محبت اور پیار سے چوم لیتی ہے۔ اللہ ہم بھی تیرے بندے ہیں، ہم گناہوں کی گندگیوں میں لپٹ چکے ہیں، اللہ ہمیں اللہ مغفرت کا غسل دے دے، مغفرت کا غسل دے دے، ہم توبہ کرتے ہیں ہمیں معافی کا غسل دے دے۔ اے اللہ اور اپنی رضامندی کے اندر بٹھا لے، اے اللہ اپنی رضا کی گود میں بٹھا لے، اللہ اپنی محبت کی گود میں بٹھا لے اور ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے اور ہمیں قبول فرما لے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے عطا فرما۔ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں، افطاری میں، سحری میں، رمضان کے دنوں میں جتنی چیزیں مانگی ہے صحابہ نے مانگی ہے، صحابیات نے مانگی ہے، تابعین تابعات نے مانگی ہے، تابعین تابعات نے مانگی ہے، اولیاء کاملین نے مانگی ہے، علماء اور صلحاء اور اے اللہ نیک لوگوں نے جو چیز مانگی ہے ہمیں وہ عطا فرما دے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، نہ مانگنے کا طریقہ آتا ہے، نہ مانگنے کا ڈھنگ آتا ہے، اللہ ہمارے پاس تک کوئی ادب نہیں، اپنے فضل سے عطا فرما، اپنے کرم سے عطا فرما، اپنے رحم سے عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما۔ اللہ ہمارے روزوں کو نہ دیکھ، اللہ ہم تو ہے ہی کمزور، ہمارے اعمال کو نہ دے، ہم تو ہے ہی کمزور، اللہ اپنی رحمت کو دیکھ لے، جو رحمت تو رمضان میں اتارتا ہے، اس رحمت کا واسطہ، اس رحمت کا واسطہ، اس مغفرت کا واسطہ، اس کو دیکھ کر ہمیں معاف کر دے، ہمیں قبول فرما لے، ہمیں قبول فرما لے، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہماری آل اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے متعلقین کی مغفرت فرما، ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سے محبت رکھنے والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ زندوں کی مغفرت فرما، مردوں کی مغفرت فرما، الہ العالمین فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کی نصرت فرما، اے اللہ روزے کی حالت میں تجھ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمارے آنسو کو سن لے، ہمارے آنسو کے دیکھ کر قدر کر لے، معاف کر دے، اے اللہ ان کے حال
پر رحم فرما دے، ان کے حال پر رحم فرما دے اللہ، ان کی نصرت فرما، ان کی مدد فرما۔ دنیا نے ہاتھ کھینچ لیے لیکن تیری قدرت بہت بڑی ہے، تو اپنے خزانے سے ان کی مدد فرما اے اللہ، تو اپنے خزانے سے ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مسلمانوں میں آپس میں محبت مودت نصیب فرما اللہ، پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، آپس میں جھگڑوں کو ختم فرما، آپس کے جھگڑوں کو ختم فرما، ایک دوسرے سے محبت نصیب فرما، ایک دوسرے سے محبت نصیب فرما، اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ، تیرے نبی نے فرمایا اے اللہ ظہر سے پہلے کا ٹائم اس میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے، ہماری دعا کو قبول فرما لے اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے اللہ، اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ان آمین کہنے والوں کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر اے اللہ ہماری دعا اور توبہ کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔